اب اگلا درجہ بیان ہوا، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اب صبح و شام تسبیحاں پھیرو، سجدے کرو، اللہ کریم تمہاری تسبیحوں اور سجدوں کو قبول فرما لے گا۔ اگر انسان کی عبادت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے بغیر ہے، اگر انسان کی ریاضت رسول اللہ کے گستاخوں سے نفرت کے بغیر ہے، تو ایسی عبادت کو، ایسی ریاضت کو اللہ کریم کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انسان یہ سمجھے کہ میں اپنی ریاضت، اپنی عبادت، ماتھا بھی گھسٹ گیا، سب کچھ ہو گیا، سجدے بھی آباد ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، لیکن رسول اللہ سے گستاخوں کے لیے نفرت سینے میں موجود نہ ہو، ان کا بغض موجود نہ ہو، تو انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ یہ تو تھا قرآن کا ظاہری معنی۔ اب اس کی تفسیر پر چلتے ہیں۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ رسول اللہ سے انواع پیار کیسے کرنا ہے۔ دنیا کے اندر جب بھی کوئی بات کی جاتی ہے تو اس کی کوئی مثال دی جاتی ہے، یہ دنیا کا اصول ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار اگر آپ مجھے مثال دے رہے ہو کہ میں وہاں پر اتنا پیسہ لگا دوں، اتنا پیسہ میں اتنے لا دواں، انی میں کڑک بیج دواں تو مینوں اتنا فائدہ ہو جائے گا، کسی دی مثال بھی تو دسنا پئی، انہیں بیجی ہوئے تو انہوں اتنا فائدہ ہویا ہوئے۔ ہر شخص مثال مانگتا ہے، تو آئیں ذرا مثال سماعت کریں کہ رسول اللہ سے پیار کرنا کیسے ہے۔ حضرت امام مبرد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس کا معنی یہ بیان فرمایا الشفاء بتعریف الحقوق المصطفیٰ کے اندر، کہ امام مبرد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا معنی یہ بیان ہوا کہ رسول اللہ کی تعظیم میں، حضور کے ادب میں مبالغہ کرنا ہے۔ مبالغے کا معنی یہ ہے کہ زیادتی کر دینی ہے، حضور کے ادب کے اندر انتہا کر دینی ہے۔ جس طرح کسی کا کوئی پیر و مرشد ہو، جب وہ اس کے گھر پر آئے تو انسان جب اس پیر و مرشد کا استقبال کرے تو وہ دیکھے کہ میرے اس چار دیواری کے اندر میری کوٹھی کی تو اتنی حیثیت نہیں تھی، میرے گھر کی تو کوئی اتنی حیثیت نہیں تھی کہ پیر و مرشد یہاں پر ڈیرا ڈالتے، لیکن حضرت جب تشریف لائے ہیں تو وہ ان کے قدموں میں گر جائے گا، وہ ان کے قدموں کو چومے گا، وہ ان کے اوپر پھول نچھاور کرے گا۔ دنیا کہے گی یار تینوں خیر ہے، تو تے جھلا ہی ہو گیا ہے۔ وہ کہے گا نہیں 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 یار، مینوں اج پیار ہی بڑا آن دیا اپنے پیر دے اتے کہ میں ادب دے وچ بھی زیادتی کر دیتی ہے۔ کہ انسان ادب میں زیادتی کرتا ہے، انسان ادب کے اندر مبالغہ کرتا ہے، قدموں کو بوسے دیتا ہے، اس کے سر پر پھول نچھاور کرتا ہے، تو امام نے فرمایا کہ رسول اللہ کے ادب میں بھی زیادتی کرنی ہے۔ اب یہ زیادتی کیسے کرنی ہے؟ آئیے اس پر روایت ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس روایت کو لے کر آئے صحیح البخاری کے اندر، محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس چیز کو بیان فرمایا کہ صلح حدیبیہ کے وقت جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عمرہ ادا کرنے سے روک دیا گیا، ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا تو حضور کو روک دیا گیا۔ اب مکہ کے اندر وہاں پر کفار موجود ہیں اور پیچھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عمرہ ادا کرنے کی نیت سے آئے تھے، لیکن روک دیا گیا، کہا ہم نے تمہیں عمرہ ادا کرنے نہیں دینا۔ انہوں نے جنگ کی تیاریاں آگے سے کر لیں۔ اب ہوا یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حدیبیہ کے مقام پر موجود ہیں، حضور وہاں پر صحابہ کے ساتھ موجود ہیں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر اب صحابہ کے ساتھ قیام فرمایا، تو کافروں کی طرف سے مکہ سے عروہ بن مسعود آئے، ایلچی بن کر، قاصد بن کر، سفیر بن کر۔ انہوں نے آ کر، یعنی کافروں نے ان کو بھیجا کہ آپ جا کر ان سے بات چیت کریں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے، آپ کے صحابہ سے بات چیت کریں کہ حضور ہم نے آپ کو عمرہ ادا کرنے نہیں دینا، یا تو مذاکرات کر لیں یا جنگ کی تیاری کر لیں۔ آپ اس کی مثال اس طرح لے لیں کہ آپ کسی کے گھر پر جا رہے ہوں، لیکن آگے سے گھر والا آپ کا دشمن بھی ہو، لیکن آپ اس سے صلح کرنے جا رہے ہوں، یا وہاں پر کوئی کام کرنے جا رہے ہوں، تو وہ آگے سے جنگ کی تیاریاں کر کے بیٹھ جائے، وہ کہے میں تو پستل سیدھا کیتا ہوا آوے تسی میں انہوں گولی ٹھوکنی ہے، تو آپ پریشان ہو جائیں گے، آپ راستے میں رک جائیں گے۔ تو وہاں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اب راستے میں رک گئے، اور آگے چونکہ وہ جنگ کی تیاریاں کر کے بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کی طرف سے بندہ آیا، اس کو بھیجا گیا، حضرت عروہ بن مسعود جو بعد میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، وہ آئے، انہوں نے سارے معاملات دیکھے، معاملات دیکھنے کے بعد واپس چلے گئے۔ واپس جائے تو انہوں نے پوچھا کافروں نے کہ کیا معاملات ہیں، کیا حالات ہیں، کیا کہتے ہو کہ ان سے جنگ چھیڑ لی جائے یا ان سے صلح کر لی جائے، کیا ایسا کام کیا جائے؟ اب عروہ بن مسعود نے کہا، اور عروہ بن مسعود یہ وہ شخص تھا کہ جو بڑا ذہین اور تدبر اور حکمت رکھنے والا آدمی تھا، اور جس کو بڑے بڑے درباروں میں آنا جانا ہوتا تھا اس کا،
اور بڑے بڑے درباروں کے ہاں اس کو بھیجا جاتا تھا کہ تاکہ وہاں جا کر یہ سفارت خانے کے کام انجام دے سکے۔ اب اتنا ذہین آدمی رسول اللہ کے دربار میں آیا ہے اور صحابہ کے معاملات کو اس نے دیکھا ہے۔ بات ہو رہی ہے کہ ادب میں مبالغہ کرنا ہے، ادب میں زیادتی کرنی ہے، حضور کی محبت میں ایسا کام کرنا ہے کہ زیادتی پر زیادتی ہوتی چلے جائے، مبالغہ ہو جائے۔ اب اس نے جب سارے معاملات دیکھے، اس نے کہا، امام بخاری کے الفاظ ہیں، لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی القیصر وقسرى والنجاشی واللہ ان رأیت ملکا قط يعظمہ ما يعظم اصحاب محمد محمدا۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ بڑے بڑے درباروں میں جانا ہوا ہے، میں کیسر کے بادشاہ کے دربار میں گیا جو وقت کی سپر پاور ہے، نجاشی کے دربار میں گیا، اور بڑے بڑے ممالک جو اس وقت کی سپر پاوریں کہلاتی تھیں ان کے درباروں میں گیا، وہاں کے بادشاہان کا پروٹوکول دیکھا، ان کا لائف سٹینڈرڈ دیکھا، سارے معاملات دیکھے، لائف سٹائل ان کا دیکھا، سارے معاملات دیکھے، لیکن جو ادب اور تعظیم مجھے رسول اللہ کے دربار کی نظر آئی ویسا ادب کہیں نظر نہیں آیا۔ اتنا بڑا سفیر یہ بات کر رہا ہے اور کافر گواہی دے رہا ہے، اس نے آخر کیا چیز دیکھی؟ ادب میں مبالغہ دیکھا، اور اس نے کہا کہ واللہ رأیت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہ، کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب منہ سے لعاب دہن اقدس نکالتے ہیں تو صحابہ اس کو زمین پر گرنے نہیں دیتے بلکہ ہاتھوں پر لے کر اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں۔ جب رسول اللہ وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی صحابہ زمین پر گرنے نہیں دیتے بلکہ قطروں کو بھی اپنے ہاتھوں سے مس کر کے اپنے چہرے پر لگا لیتے ہیں، اور اگر کسی کو وہ وضو کا پانی نہیں ملتا تو جس کے ہاتھ پر پانی لگ چکا ہوتا ہے وہ اس کے ہاتھوں سے ہاتھ لگا کر اپنے چہرے پر مل لیتا ہے۔ کہتا ہے میں نے ایسا ادب دیکھا، میں نے ایسی تعظیم دیکھی، میں نے ایسا رسول اللہ کا دبدبہ دیکھا، میں نے ایسی صحابہ کی تعظیم دیکھی جیسی تعظیم مجھے اور کسی بادشاہ کی نظر نہیں آئی۔ تو اس نے کہا بات یہ ہے کہ ان سے جنگ نہ کرو، ان سے جنگ نہ کرو، حالانکہ کافر زیادتی میں تھے، کثرت میں تھے۔ اس نے کہا جنگ نہ کرو۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا جنگ نہ کرو، بولا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے نبی کے نام پر مر مٹنے کی بات کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے نبی کے وضو کے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی ان کے مقابلے میں آئے گا تو یہ گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیں گے۔ اللہ اکبر! یہ تعظیم اور یہ ادب ہے کہ انسان ادب کے اندر مبالغہ کرے، حضور کی تعظیم کے اندر مبالغے کی بات کرے، وڈیاں گلاں ہون رسول اللہ دے بارے، حضور دے بارے وڈی تو وڈی گل کر کے بندہ آکھے کہ ہجے بھی چھوٹی گل ہوئی ہے، انسان بڑی سے بڑی بات کرے۔ آج تو معاذ اللہ ہم نے رسول اللہ کا تعارف یہ سنا کہ وہ اپنی بکریاں خود چرا لیتے تھے، وہ اپنے جوتے خود سی لیتے تھے۔ میں نے کہا یہ سیرت کا پہلو ہے، لیکن یہ بھی تو بیان کرو کہ قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ میں نے کہا یہ بھی تو بیان کرو، قرآن کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ وہ گل کے لب ہائے نازک ان کے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے۔ میں نے کہا حضور کی محبت میں کوئی ایسی بات بھی کرو نا، تم نے تو سیرت کے بارے میں یہ باتیں کی، یہ باتیں کی۔ میں نے کہا علماء تو کہتے ہیں کہ تعظیم میں مبالغہ ہونا چاہیے، حضور کے بارے میں بڑی سے بڑی بات ہونی چاہیے، اور ہمارے علماء نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ کو ایک رب نہیں کہنا، ایک رب کا بیٹا نہیں کہنا، اس کے علاوہ فَانْسُبْ إِلَىٰ ذَاتِهِ مَا شِئْتَ مِنْ شَرَفٍ وَانْسُبْ إِلَىٰ قَدْرِهِ مَا شِئْتَ مِنْ عِظَمٍ۔ جو رسول اللہ کی طرف عزت کی نسبت تو کرنا چاہتا ہے کرتا چلا جا، نہ شرک ہوگا نہ بدعت ہوگی۔